غزہ جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات پر مصر اور قطر کے ثالثیوں سے بات چیت کے لیے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کا وفد جنگ بندی مذاکرات پر بات چیت کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ چکا ہے، تاہم حماس کا وفد غزہ جنگ بندی پر اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حماس امریکی صدر بائیڈن کی مجوزہ تجاویز پر مشتمل معاہدے پر عمل درآمد کے مطالبے پر قائم ہے۔ ادھر بین الاقوامی جرائم کی عدالت کے چیف پروسیکیوٹرز نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کی درخواست پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ بین الاقوامی جرائم کی عدالت میں اسرائیلی اور حماس رہنماؤں کی گرفتاری کی درخواست مئی میں جمع کرائی گئی تھی۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے سے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ غزہ میں 50 سال بعد 10 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس سامنے آ گیا ہے۔ غزہ میں یرغمال رہی اسرائیلی خاتون نے دوران قید فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے تشدد کیے جانے کے اسرائیلی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 8 جون کو اسرائیلی فوج نے غزہ کے نصیرات کیمپ میں خصوصی آپریشن میں 4 یرغمالیوں کو بازیاب کرایا تھا، جن میں خاتون نوارہ گمانی بھی شامل تھیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ میں یرغمال ہونے کے بعد نوارہ گمانی کو دوران حراست حماس کی جانب سے مارا پیٹا گیا اور زبردستی ان کے بال کٹوائے گئے۔ تاہم جمعے کو ایک انسٹاگرام پوسٹ میں نوارہ گمانی نے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے میڈیا میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں اسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی، یہ چیزیں سیاق و سباق سے ہٹ کر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ غزہ کی ایک بلڈنگ میں تھیں جسے ایئر فورس نے بم سے اڑا دیا تھا۔ ان کے سر پر زخم کے نشانات تھے اور ان کا پورا جسم بھی متاثر تھا، لیکن اسرائیلی میڈیا میں میرے بیان کی غلط تشریح کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ فلسطینیوں نے مجھے نہیں مارا، میرے جسم پر زخم کے نشانات تھے کیونکہ اسرائیلی حملے میں بلڈنگ کا کچھ حصہ مجھ پر گر گیا تھا۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹیلی گرام کے بانی پاول دوروف کو ہفتے کے روز پیرس کے شمال مشرقی مضافاتی علاقے لی بورجٹ کے ہوائی اڈے پر حراست میں لے کر پولیس کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ فرانسیسی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فرانسیسی شہریت رکھنے والے دوروف کو نجی طیارے سے اترتے ہی حراست میں لیا گیا، جو مبینہ طور پر آذربائیجان سے آیا تھا۔ ٹیلی گرام کے بانی دوروف فرانسیسی حکام کو نابالغوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے پر مطلوب تھے۔ یہ گرفتاری اس قسم کے جرائم سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار فرانسیسی محکمے کی درخواست کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق فرانسیسی محکمہ انصاف کا خیال ہے کہ ٹیلی گرام کی جانب سے ملکی حکام کے ساتھ تعاون سے انکار سمیت متعدد وجوہ کی بنا پر دوروف کو متعدد جرائم میں ملوث سمجھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ دوروف کو اتوار کے روز دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ، فراڈ اور منی لانڈرنگ سمیت متعدد الزامات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کا رد عمل آیا ہے کہ مدھیہ پردیش کے چھترپور شہر میں پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کے معاملے میں پولیس نے زیادتی کی ہے اور غیر قانونی کام کیا ہے۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ بلڈوزر کے ذریعے حاجی شہزاد علی کی حویلی کو مسمار کرنے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ میں نے حاجی شہزاد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ رام گیری مہاراج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا۔ اس دوران ایڈیشنل ایس پی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حاجی شہزاد علی سے کہا کہ آپ عوام کو سمجھائیں۔ اس نے احتجاج کرنے والے لوگوں کو منانے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ کچھ پتھر بھی مارے گئے۔ اس کے بعد اس کا 20,000 مربع گز میں بنایا ہوا گھر گرا دیا گیا ہے۔ اس کے پاس آس پاس گھر کی اجازت بھی تھی، اگر اجازت نہیں تھی تو وہ نوٹس بھیجتے اور عدالت سے رجوع کرتے۔ اویسی نے مزید کہا کہ چھترپور پولیس کو کچھ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، وہ انہیں سڑک پر دوڑانے پر مجبور کرتی ہے اور نعرے لگانے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ اگر حکومت چلتی ہے تو قانون کی حکمرانی کے تحت چلتی ہے، ہجوم کے قانون سے نہیں۔ اویسی نے کہا کہ آج آپ کے پاس اقتدار ہے، کل آپ کے پاس اقتدار نہیں رہے گا، اور اگر کوئی حکومت آئے گی تو کیا وہ حکومت آپ کے ذمہ دار لوگوں اور ان کے گھروں کو بلڈوز کرنے سے گرا دے گی؟ انہوں نے کہا کہ اسد الدین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ میں آئین کو چومتے ہیں اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی حکومت آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔